السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ خرگوش اور کچھوے کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ ایک نئے تناظر میں اور نیو پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ دوسرے چھوٹے جانوروں سے تیز دوڑتا ہے۔ وہ اکثر دوسرے چھوٹے جانوروں کو اپنے ساتھ دوڑنے کے لیے کہتا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ واقعی اس جنگل کا تیز ترین جانور ہے۔ ایک بار اس کے گھمنڈ سے تنگ آ کر ایک کچھوے نے دوڑ کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ جنگل کے تمام جانور یہ دلچسپ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا۔ خرگوش بہت تیزی سے دوڑتا ہوا کچھ ہی منٹوں میں کافی آگے نکل گیا۔ خرگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کچھوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اسے گہری نیند آ گئی۔ کچھوا آہستہ آہستہ اور مسلسل چلتے ہوئے خرگوش سے آگے نکل گیا اور دوڑ کا یہ مقابلہ جیت گیا۔ تیز ترین خرگوش دوڑ ہار گیا تھا۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، سست اور مستحکم دوڑ جیتتا ہے۔ آپ کتنے بھی قابل کیوں نہ ہوں، مقابلے میں کبھی آرام نہ کریں اور کسی مخالف کو ہلکے میں نہ لیں، اسے کم تر نہ سمجھیں۔ خرگوش اور کچھوے کی دوڑ کی یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس پہلے دوڑ کے مقابلے میں دونوں کے درمیان مزید اور 3 مقابلے ہوئے۔ اس میں آپ کو کئی اور دلچسپ سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ خرگوش اور کچھوے کی دوڑ کا دوسرا مقابلہ۔ کچھوے سے پہلی دوڑ ہارنے پر خرگوش مایوس ہو گیا اور مقابلے میں ہار کی وجہ سے سوچتا رہا۔ پھر اس نے یہ نتیجہ معلوم کیا کہ وہ حد سے زیادہ پر اعتماد اور لاپرواہ تھا، اس لیے تو کچھوا دوڑ کا مقابلہ جیت گیا۔ اس نے ایک بار پھر کچھوے کو دوڑ کے مقابلے کے لیے للکارا۔ کچھوا اپنی پہلی جیت سے پرعزم تھا۔ اس نے دوسرے دوڑ کے مقابلے کی بات قبول کر لی۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش بغیر کسی رکاوٹ کے بھاگتا رہا۔ اس بار نہ آرام کیا اور نہ ہی سویا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بار خرگوش کئی میلوں سے جیت گیا۔ کچھوا ہمیشہ کی طرح آہستہ آہستہ اور مسلسل دوڑ کر بھی ہار گیا۔ سبق کیا ملا؟ سست اور مسلسل رہنا اچھا ہے، لیکن تیز اور مسلسل رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کا جلد سے جلد ادراک کر لینا چاہیے، اس کی اصلاح سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ خرگوش اور کچھوے کی دوڑ کا تیسرا مقابلہ۔ دوسری دوڑ میں چونکہ کچھوا خرگوش سے ہارنے کے بعد مسلسل سوچتا رہا تھا، اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کمی کہاں ہوئی۔ پھر کچھوے نے خرگوش کو اپنے منتخب کیے ہوئے راستے پر تیسری بار دوڑ کے لیے للکارا۔ پہلے کی کامیابی سے خرگوش اب زیادہ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ وہ کچھوے کو کسی بھی علاقے میں شکست دے سکتا ہے، اس لیے خرگوش نے دوڑ کے مقابلے کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ تیسری مرتبہ کچھوے اور خرگوش کا مقابلہ جب شروع ہوا، خرگوش بغیر کسی وقفے کے تیز اور مستقل چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دوڑتا ہوا کئی میل تک آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ خرگوش اچانک رک گیا، کیونکہ دوڑ کی اختتامی لکیر ایک وسیع دریا کے 1 میل دور تھی۔ دریا بہت گہرا تھا، خرگوش اسے پار نہیں کر سکتا تھا۔ خرگوش بڑا بے بس ہو کر وہیں ٹہر گیا۔ سست اور مسلسل چلتے ہوئے کچھوا کچھ وقفے کے بعد دریا کے پاس پہنچا اور دریا میں آسانی سے تیرتے ہوئے اینڈ لکیر تک پہنچ گیا۔ یعنی کچھوا یہ دوڑ کا مقابلہ جیت گیا۔ سبق کیا ملا؟ یہاں تک کہ اگر آپ سست رہیں، اپنے راستے کو احتیاط سے منتخب کریں، اپنی طاقت کو پہچانیں اور اپنی طاقت کے مطابق کام کریں، مہارت سے راستوں کا انتخاب کریں، جیت آپ کی یقینی ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بندر، مگرمچھ، گلہری وغیرہ نے ایک اور دوڑ کے مقابلے رکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس میں کچھوا اور خرگوش کے علاوہ یہ سبھی جانور بھی حصہ لیں گے۔ خرگوش اور کچھوے کی چوتھی دوڑ۔ چوتھی دوڑ تک خرگوش اور کچھوا بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔
انہوں نے ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا، ٹیلنٹس کا اور اسکلز کا صحیح ادراک کیا اور اس بار ایک ٹیم ورک کے طور پر دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دوڑ شروع ہو گئی۔ خرگوش کچھوے کو اپنی پیٹھ پر لے کر مسلسل اور تیز دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ پھر کچھوا خرگوش کو اپنی پیٹھ پر لے کر دریا میں تیرنے لگا۔ اس بار کچھوے اور خرگوش دونوں نے مل کر دوڑ کا یہ مقابلہ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے جانوروں سے جیت لیا تھا۔ اس جیت کے بعد دونوں نے پہلے مقابلوں سے زیادہ سیٹسفیکشن، اطمینان اور خوشی محسوس کی۔ سبق کیا ملا؟ انفرادی طور پر باصلاحیت ہونا بہتر ہے، لیکن اگر آپ دوسرے باصلاحیت لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ اور بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور مل کر رہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں جیت ہے۔ ٹیم ورک آپ کو سکسس کی اونچائی تک لے جا سکتی ہے۔ تبسم اشفاق شیخ ممبئی سے یہ مراسلہ بھیجا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔